اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی الحسین وعلی آباء الحسین وعلی اجداد الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صدق اللہ العلی العظیم باواز بلند صلوات۔ بانیان کا پرخلوص فرش ادا 14 کا کریم خالق اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ فرش ادا پہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں سب کی عقیدتوں کو خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جناب چودھری مدر صاحب، چودھری احمد صاحب، ان کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات پڑھے جی۔ صلی علی محمد و آلہ۔ الہ العالمین، جہاں کہیں بھی عزاداری ہو رہی ہے ہر عزادار کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین، اگر کوئی مومن بیمار ہے جناب سید سجاد کی بیماری کا واسطہ اسے شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین، قبر کی پہلی رات ہو جناب امیر کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کا لیں، باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ سورہ المائدہ سے بڑی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چھٹا پارہ سورہ المائدہ، توجہ ہے جناب۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اللہ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ نے اس آیت میں کلمہ حسر سے بات شروع کی۔ کلمہ حسر عربی کے اندر اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر حصار لگایا جائے۔ حصار کہتے ہیں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اور ہیں اور جو باہر ہیں وہ اور ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک رسول نے جن پہ چادر ڈالی فرمایا پاک اور بھی ہیں، لیکن جس طرح یہ چادر کے نیچے پاک ہیں
ایسا کوئی اور پاک نہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا انما، یہاں پہ بھی کلمہ حصر ہے، فرمایا ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پہ یہ ترجمہ کیا کہ اللہ تمہارا ولی اور اس کے بعد رسول ولی، اس کے بعد حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا علی ولی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جو ترجمہ کیا ہے اس کے بعد، یہ اس کے بعد کس کا ترجمہ ہے؟ توجہ ہے جناب؟ دیکھیں اس آیت میں جب کلمہ حصر سے بات ہو رہی ہے تو کلمہ حصر کا تو قانون ہے، اصول ہے، اللہ کلمہ حصر کے بعد پہلے اپنا ذکر کر رہا ہے، رسول کا ذکر کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی۔ اب اس آیت میں ولایت جو ہے، ولایت وہ ایک ہے، ولی اس میں تین ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ ولایت ایک ہے، جب ولایت ایک ہے ولی تین ہیں تو مسئلہ ولایت پہ ہے، ولیوں پہ نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ مسئلہ ولایت پر ہے، ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ولایت اللہ بھی ولی، رسول بھی ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی ولی۔ اب ترجمہ یہ بنے گا کہ جیسا ولی اللہ، توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ جیسا ولی اللہ ویسا ولی رسول، جیسا ولی رسول ویسا ولی علی۔ تین ہے ولی، ولایت ایک ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تین ولی ہے، ولایت ایک ہے۔ سب سے پہلے اللہ، رسول اور علی۔ اب یہ قرآن ہے، روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی نہیں، قرآن کی آیت دامن چھڑایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ولی، یہ تو دعویٰ ہے نا۔ توحید کیا ہے؟ توحید دعویٰ ہے، اور دنیا کا اصول ہے، قانون ہے کہ دعویٰ ہو اور دلیل نہ ہو تو دعویٰ مکمل نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، دعویٰ ہو دلیل نہ ہو تو دعویٰ مکمل نہیں، دلیل ہو ثبوت نہ ہو دلیل مکمل نہیں۔ تین چیزیں ہیں نا، دعویٰ، دلیل، ثبوت۔ لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، یہ دعویٰ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ وہ دعویٰ تو ہے، وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اور دلیل نہ ہو دعویٰ مکمل نہیں، دلیل نہ ہو دعویٰ مکمل نہیں۔ تو لا الہ الا اللہ جو دعویٰ ہے، اگر اس کی دلیل نہ ہوتی تو دعویٰ مکمل نہ ہوتا، دعویٰ مکمل نہ ہوتا تو توحید کا تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ اس کا مقصد ہے توحید کامل تب ہوتی ہے، مکمل تب ہوتی ہے جب توحید کے ساتھ دلیل ہو۔ تو لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، انما ولیکم اللہ،
یہ ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، یہ دعویٰ ہے، ورسولہ یہ اس کی دلیل ہے، وہم راکعون یہ ثبوت ہے۔ میں پھر رکنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، دلیل ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ ہے، لا شریک ہے، کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، یہ دعویٰ تھا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے محمد الرسول اللہ، محمد نے بتایا کہ وہ ہے۔ اب محمد الرسول اللہ دلیل ہے، اس دلیل کی ثبوت کیا ہے؟ کہ محمد نے بتایا کہ وہ ہے۔ لا الہ الا اللہ دعویٰ، محمد الرسول اللہ دلیل، علی ولی اللہ ثبوت۔ یعنی یہ علی ولی اللہ، جو علی ولی اللہ پڑھا جاتا ہے نا میرے بھائیوں، یہ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کا معنی یہ نہیں کہ علی اللہ ہے، یہ معنی نہیں ہے، برائے مہربانی۔ یہ علی ولی اللہ کا معنی پہلے سنیں۔ علی اللہ کا ولی ہے، علی اللہ کا ولی ہے، یہ ہے علی ولی اللہ کا معنی کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ اب میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی علی ولی اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی میرے، یہ جو تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے، یہ اگر علی ولی اللہ نہ ہو تو لا الہ الا اللہ نہیں۔ میں دلیل دوں گا، دلیل کے بعد بات بنے گی۔ یہ جو تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ علی ولی اللہ ہے، تو لا الہ الا اللہ ہے۔ اب دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ جو اللہ نے کہا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، بتاؤ مجھے بول کے اللہ زندہ ہے؟ زندہ ہے نا، موجود ہے نا۔ اچھا موجود ہے، اس کا مقصد ہے کہ ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ تو جب اللہ موجود ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، تو وہ ولی ہے۔ تو ولایت جب ہے ہی ایک، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ہو اور علی نہ ہو؟ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ بات تھوڑی سی مشکل ہے، میں ذرا آسان کر دیتا ہوں، رک جاتا ہوں۔ توجہ فرمائیں۔ اللہ موجود ہے، اللہ حاضر ہے نا، اللہ ناظر بھی ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اچھا اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ ہے، تو مجھے بتاؤ اللہ ولی ہے؟ اللہ ولی ہے نا؟ تو اللہ ولی ہے، ہر جگہ پہ ہے، تو یہ تین ولیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ولایت ایک ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ولایت ایک ہے، ولی تین ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ موجود ہے۔ تو جس طرح اللہ موجود ہے، اسی طرح محمد بھی موجود ہے۔ اب اس کی میں دلیل دینے لگا ہوں۔ ہم درود مردوں پہ نہیں پڑھتے، زندوں پہ پڑھتے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ ہم جو درود پڑھتے ہیں، درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود ہے ذات محمد پر۔ کس پر ہے؟ ذات محمد پر، قبر محمد پہ نہیں، قبر محمد پہ نہیں۔ یہ جو درود ہم پڑھ رہے ہیں نا، درود یہ ہے ذات محمد پر۔ اگر ذات رسول پر، ذات محمد پر درود ہے تو پھر ایمان سے بتاؤ محمد موجود ہیں؟ محمد
موجود ہیں نا، تو ظاہر بات ہے ذات محمد پہ درود ہے، محمد موجود ہیں، محمد زندہ ہیں، اس لیے تو محمد کی بات کرتا ہے۔ جو محمد و آل محمد سے محبت کر لے وہ مر کے بھی پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ اہل سنت بھائیوں کی معتبر کتابوں میں لکھا ہے الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا خبردار جو اہل بیت کی محبت میں مرے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اہل بیت کی محبت زندگی دیتی ہے، یعنی اہل بیت کی محبت میں مرنے والا مرتا نہیں، وہ زندہ ہوتا ہے۔ دوسری حدیث سن لیں، الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ مرتا بعد میں ہے، بخشا پہلے جاتا ہے۔ یعنی بخشش اگر چاہیے بخشش تو اہل بیت کی محبت میں آ جاؤ۔ دو میں نے آپ کے سامنے حدیثیں پڑھی ہیں، الا و من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، دوسری حدیث ہے الا و من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، فرمایا پہلی حدیث یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت جو ہے یہ مرنے نہیں دیتی، مرنے کے بعد بندہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو زندگی مل رہی ہے کس وجہ سے؟ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ اب درود ہے ذات محمد پر، درود ہے ذات محمد پر، قبر محمد پہ نہیں۔ مشکل تو نہیں ہو رہا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی درود ہے ذات محمد پر، قبر محمد پہ درود نہیں۔ تو جب درود ذات محمد پہ ہے تو اس کا مقصد ہے محمد موجود ہے۔ اب اللہ بھی موجود، محمد بھی موجود۔ اب میں بتانے لگا ہوں کہ کون ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اسے ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ جو اللہ اور محمد کے ہوتے ہوئے ولی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ جو اللہ اور محمد کے ہوتے ہوئے ولی ہو، میرا خیال ہے میں نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں جو اللہ اور محمد کے ہوتے ہوئے ولی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے اللہ اور محمد کے ہوتے ہوئے جو ولی ہو اسے علی کہتے ہیں۔ اب پتا چلا کہ علی ولی اللہ کیوں ضروری ہے۔ علی ولی اللہ اس لیے ضروری ہے، اللہ بھی موجود ہے، رسول بھی موجود ہے۔ تو جب دونوں موجود تھے تو کیا ضرورت تھی اللہ کو کہنے والی کہ اللہ نے کہا تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ قرآن کی آیت ہے نا، آیت کا حصہ ہے نا، یہاں تو قرآن کی آیت یہاں تک ہوتی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ رسول تمہارا ولی، یہاں تک قرآن کی آیت ہوتی، ہم بھی رک جاتے۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا تیسرا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ جناب حضرت علی نے زکوٰۃ دی نا۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی علی نے۔ مجھے بتاؤ نماز بندہ پڑھ رہا ہو، نماز کی حالت میں کوئی حرکت کرے، نماز رہ جاتی ہے؟ آپ کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، کسی مسلک کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، اہل سنت کے پاس چلے جائیں، اہل حدیث کے پاس چلے جائیں، دیوبندیوں کے پاس چلے جائیں، اہل سنت کے پاس چلے جائیں، جاؤ علماء سے جا کے پوچھو نماز میں بندہ حرکت کرے نماز نہیں رہتی۔ علی زکوٰۃ دے رہے ہیں، حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہے ہیں، اللہ آیت بھیج رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے نا ہماری عبادت اور ہے، ان کی عبادت۔ میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں،
ایک اور دلیل دیتے، دیکھیں قرآن مجید کو آپ کھولیں نا، قرآن مجید کو اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے نا، بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نماز جو بھی پڑھے نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ مجھے بتاؤ رسول نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا۔ علی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا۔ امام حسن اور حسین نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اب علی کے بارے میں کیا کرو گے جن کے بارے میں قرآن نے کہا رجس ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ رجس ان کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ چلو ہم تو نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ برائیوں سے بچ جائیں۔ علی جو نماز پڑھتے تھے چونکہ برائی تو ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی، تو پھر وہ کس کے لیے نماز پڑھتے تھے؟ اس کا مقصد ہے کہ جب عبادت میں ہم اور آل محمد اکٹھے نہیں، بشریت میں کیسے اکٹھے ہوں گے؟ عبادت میں ہم اکٹھے نہیں ہیں، اکٹھے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، آل محمد بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے برائیوں سے بچ جائیں۔ آل محمد کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اس کو منوانے کے لیے کہ تو عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے کیونکہ جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں اللہ کو سجدہ نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، میں علی اللہ کو سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ لائق سجدہ ہے، وہ لائق سجدہ ہے، اس لیے میں علی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اور وہ جو مسجود بنا ہے نا، اللہ کو کیا کہتے ہو؟ مسجود۔ مسجود کسے کہتے ہیں؟ جسے سجدہ کیا جائے۔ کیا وہ جو مسجود بنا ہے وہ ہمارے سجدوں کی وجہ سے بنا؟ بتائیں، فرشتوں کے سجدے کی وجہ سے؟ وہ کس کے سجدے کی وجہ سے بنا ہے؟ محمد و آل محمد نے سجدہ کیا تو وہ مسجود بنا۔ آپ کہیں گے دلیل؟ دلیل میں دینے لگا ہوں۔ اگر وہ فرشتوں کے سجدے سے مسجود بنتا تو جب خدا تھا تو اس وقت فرشتے نہیں تھے۔ اگر وہ آدم اور جناب عیسیٰ تک نبی جو ہیں، نبیوں کے سجدے کی وجہ سے وہ مسجود بنتا، تو آدم تو وہ ہے جس کے بارے میں خود رسول نے فرمایا کنت نبیم وآدم بین الماء والتین۔ رسول فرماتے ہیں آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر آدم تو نہیں تھے نا، جناب نوح نہیں تھے، یہ نبی بعد میں بنے۔ تو پھر وہ جو مسجود بنا ہے وہ کس کے سجدے کی وجہ سے بنا ہے؟ نبیوں کے سجدے کی وجہ سے، رسولوں کے سجدے کی وجہ سے، ملائکہ کے سجدے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ وہ مسجود ہے، جب سے ہے تب سے مسجود ہے۔ تو جب سے ہے تب سے مسجود تبھی ہوگا نا کہ جب وہ ہو تو کوئی سجدہ بھی کرنے والا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جب سے وہ ہے تب سے وہ مسجود ہے۔ مسجود کس وجہ سے بنا؟ سجدے کی وجہ سے۔ تو اس وقت تو نبی تھے ہی نہیں، فرشتے تھے ہی نہیں، کائنات کا وجود ہی نہیں تھا، تو پھر کس نے سجدہ کیا؟ وہ جن ہستیوں نے سجدہ کیا نا، ان ہستیوں کے سجدے کی وجہ سے وہ مسجود بنا ہے۔ تو خدا کی قسم تجھ پہ ان ہستیوں کا کتنا احسان ہے کہ جن کی وجہ سے وہ مسجود بنا ہے۔ میں پھر اپنی اسی آیت پہ آ رہا ہوں، انما ولیکم اللہ پہ آ رہا ہوں۔ توجہ ہے جناب؟
جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، میں اسی پہ پھر آ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ولایت ایک، ولی کتنے ہیں؟ 3 ولی ہیں۔ یہیں پہ رکے رہنا، ولایت ایک ہے، ولی 3 ہیں۔ اب یہ جو اقرار ہم نے کیا ہے، اقرار لا الہ الا اللہ، یہ پہلا اقرار ہے۔ کس کے کہنے پہ کیا؟ کس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو؟ پاک رسول نے فرمایا نا، پاک رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ رسول اللہ نے فرمایا باطل بتوں کو چھوڑ دو، اس وحدہ لا شریک کو مان لو۔ ہمارے لیے مشکل نہیں، 313 جو بت تھے نا جن کے پاس، ان کو چھوڑنا بڑا مشکل تھا کہ 313 کو چھوڑیں، ایک کو مانے، اور اس کو مانے جو نظر بھی نہیں آتا۔ مشکل تھا نا، مشکل تھا نا ان کے لیے۔ اچھا آ جاؤ اسی جگہ پہ، کس نے کہا؟ پاک رسول نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، یہ جو سورت ہے یہ سورہ توحید ہے، تو لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے لکھا بھی ہوا ہے، لیکن اس توحید والی سورت کو بھی اگر سامنے رکھیں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیں۔ توحید کہاں گئی؟ اللہ کہہ رہے اے میرے حبیب آپ فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ هو اللہ احد، وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ نظر نہیں آتا، نظر بھی نہیں آ رہا، اور نظر آئے گا بھی نہیں، اور کوئی بندہ اسے سن بھی نہیں سکتا، کیفیت میں وہ آ نہیں سکتا، تصور میں وہ سما نہیں سکتا، عقلوں میں وہ آ نہیں سکتا۔ وہ اللہ، کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ رسول کو کہہ رہے ہیں۔ اب یہی منوانا تھا کہ وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ لا شریک ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے۔ کسے کہہ رہے؟ میرے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ، یہ جو تو کہہ رہا ہے اپنے رسول کو، تو نے خود نہیں کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ مومن کی شاہ رگ کے زیادہ قریب ہوں؟ یا اللہ جب تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہے بھی علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قدرت بھی رکھتا ہے اور شاہ رگ سے زیادہ قریب بھی ہے، تو پھر رسول کو کیوں کہہ رہا ہے؟ شاہ رگ کے قریب بھی ہے، کون؟ اللہ۔ شاہ رگ کے قریب بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، ہر شے پہ قادر بھی ہے، اور شاہ رگ کے زیادہ قریب بھی ہے۔ تو اللہ خود کہہ دیتا ہے نا، ہر بندے کو کہہ دیتا ہے جب وہ شاہ رگ کے قریب ہے، میں احد ہوں، میں اکیلا ہوں، میں لا شریک ہوں، میں واحد ہوں، توحید تسلیم کرو، میں اکیلا ہوں، کہہ سکتا تھا نا۔ اس نے رسول کو کیوں کہا؟ اس نے رسول کو کیوں کہا قل، میرے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ احد ہے؟ اس کا مقصد ہے محمد مصطفیٰ اگر کہیں وہ احد ہے تو احد ہے، اگر رسول نہ کہیں تو کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ بتاؤ۔ رسول اگر کہیں وہ احد ہے تو وہ احد ہے۔ اب میں یہیں پہ رکنا چاہتا ہوں مسلمانوں، مجھے ایمان سے بتاؤ، شیعہ سنی جو بھی بیٹھے ہو، مجھے ایمان سے بتاؤ کہ جب رسول کے کہنے پہ بن دیکھے خدا کو تم نے مان لیا، نظر بھی نہیں آیا، نظر آئے گا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں، دکھائی دے گا بھی نہیں، اسے تم نے چھوا بھی نہیں، عقل میں وہ آتا نہیں، صرف اور صرف رسول کے کہنے پہ بن دیکھے خدا کو مان رہے ہو، تو آؤ ایک فیصلہ کرو، جس رسول کے کہنے پہ بن دیکھے خدا کو مان رہے ہو، کیا اسی رسول نے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں نہیں کہا تھا جس کا میں مولا؟
نہیں کہا تھا رسول نے؟ کہا نا رسول نے. تو یہ کیسا فلسفہ ہے کہ خدا کو لوگ مان رہے ہیں کس کے کہنے پہ؟ رسول کے کہنے پہ. اسی رسول نے غدیر میں کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. لوگ نہیں مان رہے. اس کا مقصد ہے رسول کی کچھ مان رہے ہیں اور کچھ رسول کی نہیں مان رہے. اب جو رسول کو مکمل نہ مانے، فیصلہ تم کرو، فیصلہ میں نے نہیں کرنا. میرا کام ہے بتانا. جو رسول کو بعد مانے اور بعض نہ مانے، اس نے رسول کو مکمل نہیں مانا. اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا جس کا رسالت پہ ایمان نہیں، اس کا توحید پہ ایمان کیا ہوگا؟ رسالت پہ ایمان ہوگا تو توحید پہ ایمان ہوگا نا. تو جب رسول نے کہا کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، سب نے مان لیا. اسی رسول نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، نہیں مانا. اب میں اس کی دلیل دینے لگا ہوں. کہیں گے نا مولوی آیا تھا چلا گیا، کہہ کے چلا گیا، نہیں مانا. کون ایسا جو نہ مانے؟ میں بتانے لگا ہوں. ایک واقعہ ہے غدیر کا، ایک واقعہ ہے سقیفہ کا، ایک واقعہ جو نبی کے دور میں ہوا، ایک واقعہ جو نبی کے بعد ہوا، ایک واقعہ جس میں رسول موجود ہیں، ایک واقعہ جس میں رسول موجود نہیں. اب دونوں واقعے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جس میں رسول تھے وہ ہے غدیر، اور جس میں رسول موجود نہیں وہ ہے سقیفہ. جس میں رسول موجود ہیں وہاں ہے قرآن، جس میں رسول نہیں وہاں قرآن نہیں. اب ایک واقعے میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کا بازو بلند کر کے کہا آج کے بعد یہ تمہارا خلیفہ ہے. ایک واقعے میں خود نبی نے علی کا بازو بلند کر کے کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. فیصلہ میں تم پہ چھوڑ رہا ہوں. اب قرآن کو سامنے رکھ کے بتا کہ قرآن میں اطاعت نبی کی واجب ہے یا صحابی کی؟ اب فیصلہ خود کرو. ایک واقعہ وہ ہے جسے غدیر کا واقعہ کہا گیا، اور ایک واقعہ وہ ہے جسے سقیفہ کا کہا گیا. غدیر میں رسول نے ہاتھ بلند کیا، کس کا؟ علی کا کیا. دیکھیں غدیر میں علی نے نہیں کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے محمد مولا ہیں. علی نے کہا، علی نے کہا. کس نے کہا؟ نبی نے کہا نا، رسول نے کہا. تو ظاہر بات ہے اب جو بندہ تسلیم کرے کہ میرے علی مولا ہیں اس نے رسول کو مانا، اور جو علی کو مولا نہ مانے نقصان علی کا نہیں. توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ نقصان علی کا وہ نہیں کر رہا جو کہتا ہے میں علی کو مولا نہیں مانتا. وہ اپنا نقصان، اپنے ایمان کا نقصان کر رہا ہے. اس لیے کہ 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں اللہ کی عزت کی قسم اگر پاک رسول کسی صحابی کا بھی بازو بلند کر کے کہہ دیتے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، ہم نہ مانے، ہمارا رسالت پہ ایمان نہیں. لیکن کیا کریں؟ غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے کسی صحابی کا بازو نہیں بلند کیا، علی کا بازو بلند کیا. اس کا مقصد ہے کہ ہم جو علی علی کرتے ہیں یہ کس کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے کر رہے ہیں. رسول کی وجہ سے. پورے قرآن مجید میں بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک مجھے ایک آیت دکھاؤ کہ اللہ نے کہا ہو کہ جو دین تمہیں دے اسے لے لو. ایک آیت دکھا دو. ہے آیت جس میں اللہ نے کہا جو دین تمہیں دے وہ لے لو، جس سے دین روکے اس سے رک جاؤ؟ اللہ نے کہا ہے؟ پورے قرآن میں نہیں کہا نا. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو میرا رسول دے،
جو میرا رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مقصد ہے محمد کے قول اور فعل کا نام دین ہے، رسول اللہ کے قول اور فعل کا نام دین ہے، رسول اللہ کے قول اور فعل کا نام دین ہے، رسول اللہ کے قول اور فعل کا نام دین ہے۔ میری طرف دیکھیں بھائی، رسول اللہ کے قول اور فعل کا نام دین ہے۔ تو جب رسول کے قول اور فعل کا نام دین ہے تو مجھے ایمان سے بتاؤ، آج جو لوگ کہتے ہیں دین آیا، دین آیا، دین آیا، دین آیا، میں پوچھ سکتا ہوں نا، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں دین آیا، یہ کہاں تھا دین جہاں سے آیا؟ آج تمہیں کیا ضرورت ہے آج کہنے کی دین آیا، دین آیا؟ اگر رسول والا دین تم پہلے دن سے لے لیتے، اگر رسول والا دین تم پہلے دن سے لے لیتے تو پھر تم آج یہ نہ کہتے دین آیا، دین آیا۔ اب مجھے بتائیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں دین آیا، اگر رسول اللہ والا دین لیتے تو آج نہ کہتے کہ دین آیا۔ ابھی چلتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پہ، اہل سنت کے بہت بڑے فقیر، اللہ کے ولی، جناب علی کی اولاد سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، مجھ سے پوچھتے ہو میرا دین کیا ہے؟ دین است حسین۔ کیا فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے؟ مجھ سے پوچھتے ہو میرا دین کیا ہے؟ میرا دین ہے حسین۔ اس کا مقصد ہے معین الدین چشتی اجمیری نے بتلا دیا، جہاں حسین ہے وہاں دین ہے، جہاں حسین نہیں وہاں دین نہیں، جہاں حسین نہیں وہاں دین نہیں۔ سنی ہے، شیعہ ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، تجھے سلام ہے، اپنے ضمیر کو گواہ بنا کے قرآن سامنے رکھ کے بتا، جہاں حسین ہے وہاں دین ہے۔ اب جو بندہ حسین کا ذکر کرے اور دوسرا اسے روکے، کیا اس کے پاس دین ہے؟ توجہ ہے جناب؟ اب جو بندہ حسین کا ذکر کرانا چاہے اور ایک بندہ کھڑا ہو جائے وہ کہ میں نے نہیں کرنے دینا، چونکہ حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ اب وہ جو ذکر کو روک رہا ہے نا، وہ ذکر کو نہیں روک رہا، وہ دین کو روک رہا ہے۔ اب جو دین کو روکے وہ دیندار ہے؟ یار جواب دیں نا، جواب دیں، میں نے آگے بھی جانا ہے۔ جو بندہ ذکر حسین کو روکے وہ کس کو روک رہا ہے؟ وہ دین کو روک رہا ہے۔ میں دلیل دینا چاہتا ہوں، جب تک دلیل نہ دوں اب میں آگے نہیں چلوں گا۔ دیکھیں، جو بندہ جس کو بچاتا ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے، اس جیسا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، دین تھا اللہ کا، دین کس کا تھا؟ اللہ کا۔ سمجھ آمدی پہ؟ دین تھا اللہ کا۔ اللہ جسم رکھتا نہیں، رکھتا ہے اللہ؟ جسم نہیں رکھتا نا۔ اچھا، دین تھا اللہ کا، اللہ کے دین پہ حملہ ہوا، تخت پہ آ گیا یزید۔ جب اللہ کے دین پہ حملہ ہونے لگا، اللہ جسم رکھتا نہیں، اللہ کی جگہ پہ حسین آ گئے۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ کی جگہ پہ حسین آ گئے، دین کو بچا لیا۔ کلیہ اور قانون ہے، جو جسے بچاتا ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے۔ حسین نے دین بچایا، اب کربلا کے بعد حسین حسین نہیں، حسین دین ہے، چونکہ دین کو بچایا۔ جو جس کو بچاتا ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے۔ پھر کیسے دین کو بچایا؟ 10 محرم نماز عصر تک مسلمانوں نے مارا ہے،
محمد کے بیٹوں کو نماز عصر کے بعد مسلمانوں نے مارا ہے محمد کی بیٹیوں کو۔ نماز عصر 10 محرم نماز عصر کے بعد مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ 4 سالہ معصومہ، نام تھا فاطمہ، لیکن حسین نے نام رکھا تھا سکینہ۔ یہ سکینہ نام کیوں رکھا؟ اس لیے کہ وہ جناب حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، تو جب حسین کو سکون ملتا نا تو حسین نے اس کا نام رکھا سکینہ۔ یہ وہی ہے نا جناب سکینہ جو بابا کے سینے کے سوا سوتی نہیں تھی، لیکن میرے سر پہ قرآن ہے 10 محرم جب بابا کے سینے پہ تیر لگے ہوئے تھے، 10 محرم کے بعد جتنی دیر جناب سکینہ رہی کہاں سوتی رہی؟ جو بابا کے سینے پہ سونے کی عادی تھی نا، 10 محرم کے بعد جنگلوں کا سفر کرتی رہی۔ جب آئی ہے نا دربار میں، جب قافلہ دربار میں آیا ہے نا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا یزید کمینہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، اس نے 3 مرتبہ کہا یہ بچی کون ہے جس کے رونے کی وجہ سے میرا پورا دربار ہل رہا ہے، میرے پورے دربار میں ہلچل ہے، یہ بچی کون ہے؟ دربار والوں نے بتایا یہ حسین کی بیٹی ہے، نام سکینہ ہے۔ اس نے بلایا، آواز نہیں آئی، پھر اس نے بلایا، آواز نہیں آئی، پھر اس نے بلایا، آواز نہیں آئی، شمر کو بلایا۔ یزید کمینے نے شمر کو بلا کے کہا یہ بچی کو کس بات پہ مان ہے؟ میں بلا رہا ہوں، بچی جواب نہیں دے رہی۔ اب شمر تازیانہ لے کے جانے لگا، سید سجاد رو کے کہتے ہیں کمینے رک جا، آواز آ رہی ہے سکینہ کی لیکن گلے میں رسی تنگ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، گلے میں رسی تنگ ہے جس وجہ سے آواز نہیں نکل رہی۔ اس کے بعد جناب سکینہ کے گلے کی رسی کو جب اتارا گیا، وہی جناب سکینہ جب آئی دربار میں، اس کے بعد پہلا سوال ہوا تجھے بابا سے کتنا پیار تھا؟ جب کہا نا تجھے بابا سے کتنا پیار تھا تو جناب سکینہ نے کہا مجھے بابا سے اتنا پیار تھا کہ بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاتے تھے۔ وہ کمینہ کہتا ہے اب کہاں سوتی ہے؟ رو کے کہتی ہے تجھے کس نے بتایا میں سوتی ہوں؟ میں تو اینٹوں کا سرانہ بناتی ہوں، کبھی ریت کا سرانہ بناتی ہوں۔ جب سے میرا بابا گیا ہے میں نے کسی سے پانی نہیں مانگا، جب سے میرا بابا گیا ہے میں نے کسی سے کھانا نہیں مانگا۔ کہا اور بابا تیرے ساتھ کتنا پیار کرتا تھا؟ جناب سکینہ رو کے کہتی ہے جب ہم مدینے میں ہوتے تھے نا، ہر روز نماز فجر کے بعد میرا بابا جو ہے مدینے کی تازہ کھجوریں لاتا تھا، اور جہاں میں سو رہی ہوتی تھی اٹھا کے میرا بابا مجھے کھجوریں کھلاتا تھا۔ وہ کمینہ کہتے ہیں آج اگر تیرے سامنے مدینے کی کھجوریں آئیں تو پہچان لے گی؟ بچی نے کہا میں پہچان لوں گی۔ اس نے کہا وہ میرا تخت ہے، تخت کے اوپر تشت ہے، تشت کے اوپر سفید کپڑا ہے، اس کے نیچے مدینے کی کھجوریں ہیں۔ جناب سکینہ آہستہ آہستہ چلی، جب تخت کے قریب آئی تشت سے کپڑا ہٹایا، عزاداروں کھجوریں نہیں تھی، عزاداروں کھجوریں نہیں تھی، بابا کا کٹا ہوا سر تھا۔ دیکھ کے رو کے کہتی ہے آنکھیں کھول میں تجھے اپنے چہرے کے زخم دکھاؤں، آنکھیں کھول تجھے کان زخمی دکھاؤں۔ سیاد